السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت بڑی سرجری ہونے والی جو تھی وہ آلموسٹ ہو چکی ہے، پہلا آغاز ہو چکا ہے سرجری کا، اور دو بڑی تبدیلیاں ہوئی اس سرجری میں۔ سب سے پہلے وہاب ریاض کو عہدے سے ہٹا دیا، اور جو سینئر مینیجر ہے منصور رانا ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا۔ کیا وجہ بنی اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور بات کرتے ہیں شاہین شاہ افریدی کے حوالے سے۔ ان نے بھی بہت بڑی کر دی غلطی، اور پاکستان کی ٹیم کے ساتھ بڑا غلط کیا شاہین شاہ افریدی نے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور شاہد افریدی نے بھی سٹیٹمنٹ دی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے۔ سب سے پہلے تو جو سرجری کا آغاز کیے وہ وہاب ریاض اور منصور رانا سے کیے۔ جو چیف سلیکٹر تھے وہاب ریاض، ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا، اور منصور رانا کو بھی عہدے سے ہٹا دیا۔ اور جو وجہ بتائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ جو عبدالرزاق کو بھی عہدے سے ہٹا دیا۔ جی ہاں، دو سلیکٹرز ہٹ گئے اور ایک سینئر مینیجر منصور رانا۔ عبدالرزاق اور وہاب ریاض کو اس لیے ہٹایا، جو وجہ نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں نے ٹیم میں ڈسپلن کا جو مورال ہے اس کو نہیں دیکھا، اور ٹیم میں پلیئرز بدتمیزی کرتے رہے ان سے، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی، پی سی بی چیئرمین سے بھی نہیں کی، اور باتوں کو انہوں نے چھپائے رکھا۔ اور بات کر لیتے ہیں منصور رانا کو بھی اسی وجہ سے ہٹایا کہ انہوں نے بھی خیال نہیں رکھا، اور پی سی بی چیئرمین کو اس حوالے سے بتایا بھی نہیں۔ تو ذرا آپ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے جو وہاب ریاض تو اور یہ تو عبدالرزاق؟ وہاب ریاض ہو گیا، منصور رانا ہو گیا اور عبدالرزاق ہو گیا، یہ تو پلیئرز کی جو حرکتیں تھیں ان کے اوپر پردہ ڈالا ہے، تو پی سی بی اسی وجہ سے تپا ہوا ہے کہ آپ ایک بار تو بتا دیتے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا چل رہا ہے ٹیم میں، تو اس کی وجہ سے یہ تینوں کو فارغ کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں شاہین افریدی کی، یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، بات کرتے ہیں، لیکن وہاب ریاض لوگ پہ پہلے بات کر لے، پھر ان وہاب کو ریاض تو نے بس فارغ کر دیا، ہٹا دیا، بس ان کی کارکردگی بھی اتنی خاص نہیں تھی۔ اور دوسرا جو یہ پلیئر جن کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہے تھے ان کا بھی شکایت نہیں کی ایک بار پی سی بی سے، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے پی سی بی چیئرمین دو سلیکٹر ابھی سرجری کا آغاز بڑے شاندار طریقے سے اور ہونا بھی چاہیے، ٹیم میں ایسی سرجری آپریشن ہونا چاہیے تاکہ پلیئر سدھرے، بدتمیز نہ بنے، تاکہ ٹیم کے لیے بدتمیز کون ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں، بدتمیز کون ہے۔ لیکن شاہد افریدی نے بھی بہت بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا، انہوں نے کہا ہے بابر اعظم کو آپ نے بہت ٹائم دے دیا، 3 سے 4 آئی سی سی ایونٹ دے دیے، 2 ایشیا کپ دے دیا، ابھی بس بہت ہو گیا، ابھی کسی نئے کو موقع دینا چاہیے، اور اس کو پورا ٹائم دینا چاہیے، کپتانی دے کے پورا ٹائم دینا چاہیے۔ تو شاہد افریدی نے کل یہ بیان دیا، اور اسی کے بعد پھر عبدالرزاق اور جو وہاب ریاض کو جو ہٹایا اس کے اعلان کیا پی سی بی نے، اور پھر ان دونوں کو فارغ کیا، منصور رانا کو بھی فارغ کیا۔ بڑا غلط کیا وہاب ریاض نے، کیونکہ اگر آپ کو لگ رہا ہے ٹیم میں غلط ہو رہا ہے، گروپنگ ہو رہی ہے، مورال خراب ہے، ماحول خراب ہے، تو آپ ذرا بتائیں نا پی سی بی کو۔ ہر کسی کو اپنی جو ہے نا پڑی ہوتی ہے، اپنی کرسی کی پڑی ہوتی ہے، تو ان کو تو پتہ تھا کوئی کرسی ایسی بھی جانے والی ہے، تو بتا دیتے، ایک بار شکایت کر دیتے کہ بھائی یہ ٹیم میں چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ٹیم کو بہت نقصان ہو سکتے، تو ایک بار بتانے میں کیا تھا، بالکل کچھ نہیں تھا، بتا دیتے، اپنا عہدہ اور پکا کر لیتے، اور کرسی پہ عہدہ اور کمزور ہوتا گیا، اور کمزور ہوتا گیا، اور یہ وجہ نکلی کہ کل وہاب ریاض کو فیصلے بھی صحیح نہیں کر رہا تھا کہ ٹیم سے، اور وہاب ریاض پہ یہ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے جو ٹیم سلیکٹ کی تھی نا ورلڈ کپ کے لیے، 7 سلیکٹر تھے نا، 5 ان کے خلاف تھے کچھ پلیئروں کے کہ بھائی ان کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاب ریاض اور عبدالرزاق ضد کر رہے تھے کہ نہیں ان کو ہونا چاہیے۔ وہ پلیئر کون ہے آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، جنہوں نے کوئی پرفارمنسز نہیں کی۔ اب یہی بات ہے نا، ایسے بندے کو رکھو جو میرٹ پہ بندوں کو کھلائے، پلیئرز کو کھلائے۔ ابھی دیکھو عبداللہ شفیق کہاں بیٹھا ہوا ہے، اچھا 5 اس کے خلاف تھے کہ بھائی اس کو کھلا، اور بابر اعظم کو لوگ برا برا کہہ رہے تھے، لیکن خیر بابر اعظم بھی اپنی جگہ صحیح نہیں ہے، وہ لوگ بھی اپنی جگہ صحیح نہیں، لیکن بدتمیز کون ہے ٹیم میں یہ وہ بتا دیا سلیکٹروں نے بھی، اور جو کوچ ہے گیری کرسٹن اور اظہر محمود اور گیری کرسٹن نے جو رپورٹ دیا اس میں یہ بتایا کہ جو شاہین شاہ افریدی ہے وہ اچھے سے برتاؤ نہیں کرتے تھے، کوچز کے ساتھ بھی، ٹیم کے ساتھ بھی، پلیئر کے ساتھ بھی، گروپنگ انہوں نے بنائی، مورال انہوں نے خراب کیا، ماحول انہوں نے خراب کیا، اور بس شو بازیوں کے لیے گراؤنڈ میں 2 تاڑیاں مار کے عوام کو یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، وہ بھی نہیں کرتے۔ جو دیکھو کرکٹ کو غور سے دیکھتے ہیں نا، پاکستان میں پاکستانی ٹیم کو غور سے دیکھتے ہیں پی سی بی، یہ تو ان سب کو پتہ ہے کہ شاہین ایسا ہے،
اب تو ان کی بھی غلطی، ہماری غلطی ہے، ہم تھوڑا سا کیا ان کے فین ہو جاتے ہیں، یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. اب فخر زمان دیکھو وہ بھی بڑا اسٹار ہے نا، تو ایسی حرکتیں تو وہ نہیں کرتا، وہ اپنے اس نے کم عزت بنائی ہے. ہماری غلطی ہے کہ ایسے پلیئرز کو ہم لوگ عزت دیتے وہ ہمارے سر پہ ہی چڑھ جاتے ہیں. اب دیکھو نقصان تو ہمارا ہی ہوا ہے، ہم ایز اے فین ہمارے کتنے جذبات ہوتے لیکن ہیں. شاہین شاہ افریدی پہ بہت بڑا الزام لگا کہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، محنت کا خیال نہیں رکھے، کوچز کے ساتھ بدتمیزی ہو، چاہے گروپ جو بھی آپ کہہ لو کہ بنائی ہے. ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا یہ شاہین کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ تو شاہین کے ساتھ تھے، میں کہہ رہا تھا کہ بھائی شاہین صحیح نہیں ہے، گروپنگ بنا رہے. کا کہہ رہے تھے، میں تو اس کے خلاف ہوں، سپیڈ کم ہے میں مانتا ہوں، لیکن وہ جو ہے نا میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ سارا جو فساد کا جڑ ہے نا وہ شاہین افریدی ہے. آپ بول تو رہے آپ نے کل دیکھ لیا، اور ابھی شاہین شاہ افریدی کو مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی بھی اپروچ کرے گا آنے والے وقتوں میں. سزا تو ملنی چاہیے، اگر ایسے ہی چھوڑ دیا کپتانی کا وہ تو کیا بالکل کپتانی نہیں مل سکتی. ٹیم میں رہے، اگر اچھی بولنگ کی تو ٹیم میں رہو گے، ورنہ ٹیم میں کپتانی کرنا اور اپنے نیشنل ٹیم میں کپتانی کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس بات کو دیکھنا چاہیے. ابھی شاہین کی پرفارمنس کیا تھی اس سال؟ کچھ نہیں، زیرو. تو کپتان کیوں بناتے اس کو پھر؟ تو بابر کو کیوں بنا؟ کیا پرفارمنس تھی؟ زیرو. بابر کو تو سمجھ سے باہر ہے، اتنے چیمپئن ابھی دیکھو تو صحیح کتنے ICC ایونٹس ملے اس کو. یہ میں مانتا ہوں شاہین کے ساتھ غلط ہوا ہے جو نیوزی لینڈ سیریز کے بعد اس کو ہٹا دیا، یہ غلط ہوا ہے. یہ تو غلط ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ کو اگر کپتانی سے ہٹا دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کے خلاف ہو جائیں. آپ گروپنگ کرو گے، ٹیم کا بیڑا غرق کر دو گے، ماحول خراب کر دو گے، دوستی وستی ختم، لڑائی بس گراؤنڈ میں بس اتر جاؤ، ایک دو تاڑیاں مار دو ہمیں دکھانے کے لیے بھائی ہم دوست ہیں اچھے سے. لیکن ہمیں تو دکھ رہے نا سیلیبریشن اس طرح کی نہیں ہوتی تھی ان کی. یہ ہم 2021 ورلڈ کپ میں کیسی مطلب دوستی تھی سب کی. دوستی بنا ہم یہ نہیں کہتے، لیکن 11 کے 11 بنا، ایسے نہیں بنا 4 دوست تھے، 4 دوست تھے، 4 کوئی چائے اس میں ابھی آنے والے دنوں میں اور انکوائری ہوگی، رپورٹیں آئیں گی. رضوان بھی پس سکتے، اس میں بابر بھی پس سکتے. تو ہمارا میں بولتا ہوں بابر کو بھی چاہیے، بڑا پلیئر ہے جو بھی ہو، لیکن ملک کے ساتھ جو غلط کرے گا وہ غلط ہے، اس کو آپ اس پہ پردہ نہیں ڈالو. غلط. لیکن خوشی یہ ہوئی کہ سرجری کا آغاز ہو گیا، بہت خوشی ہوئی مجھے اس کا کہ سرجری کا آغاز ہوا ہے تو اس کا اینڈ بھی صحیح ہونا چاہیے. اب ایسے نہیں بیچ میں چھوڑ دو، پلیئر جو ہے نا الٹا PCB کے اوپر ہی دباؤ ڈالے. PCB کو چاہیے مضبوط رہے، پاورفل رہے، اور یہ ثابت کرے کہ ہم بھائی آپ سے بڑے. اور کوچز کو ان نے فل ہینڈ دے دیا، اسٹرانگ بنا دیا کہ ابھی آپ اسٹرانگ ہیں، آپ جو فیصلے کر سکتے وہ کرو. کپتان کا اتنا وہ نہیں ہوگا. پلیئرز دیکھو کوچنگ میں وہ غصے ہوئے، مینجمنٹ میں وہ غصے، PCB کے جو مین عہدے میں وہ غصے ہوئے، تو اس طرح ٹیم کہاں چلے گی؟ آپ مجھے یہ بتاؤ. اب بابر اعظم دیکھو جب شروع میں کپتانی دی گئی نا تو سارے فیصلے خود کرتا تھا. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں PCB میں اور کیا سرجری ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی پھر آپ کو بتائیں گے. تو دیجیے ہمیں اجازت ناظرین، کل تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.